سب سے بڑی وہ دستار ہے جو رسول اللہ کی عظمت کی اپنے سر پہ سکتا ٹوپی جھکو والے ایک ہو جاؤ بگرنا داستان تک نہ ملے گی تمہاری داستان میں میری بات لکھ کے لے جانا آج ملحد جو ہے وہ کسی ادارہ میں آپ کا نام کوئی نام لینا نہیں ہے پہلے رجال قرآن مجاہد لکھتے ہیں ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کسی اخبار میں تمہارا ملتا نہیں ہے کسی ٹی وی کا تمہارا اینکر نہیں ہے اور کسی مدرسے میں سے تمہارا ختم نبوت کی موضوع سے سادہ نہیں نکلتا اور وہ کبھی چنڈیگڑھ میں اور یہ کانفرنس کبھی انٹرنیشنل کا نام آ رہا ہے وقت ہو گیا میں بھی سمجھ رہا ہوں صاحب وہ حضرت کی طرح میرے دل میں بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں بارے میں وہ بتا نہیں سکتا میں آپ کو اس لیے یہ گزارش کروں عوام علیہ سنت سے مولوی سے پوچھوں گا عالم دین سے کہ جب تمہیں مسلح میں کھڑا کیا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا تیری قوم کیا تیرا نسب کیا ہے میں نے تو آج تک نہیں پوچھا کہ اس سے نہ کوئی پوچھتا ہے وہ کہتا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے میرا عقیدہ ہے سنت ہے فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں رسول اللہ کے غلام کو میراث بنانے والے ہو کہتے جی برحق آدم مسلح آپ کا آپ اس مسلح پہ رسول کی عظمت تیری اتنی اس سے آپ کو ملتی میں آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے بھائی ہیں ریڑھی چلا رہے ہیں آپ کے بھائی ہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں آپ کے بھائی ہیں دیہاڑی کر رہے ہیں مجھے پتا ہے لیکن آپ اتنی قوم کی غلط کرتے ہیں یہ آپ کا کمال ہے یہ رسول اللہ کی غلامی کا کمال ہے اور جو مالدار سنی ہیں اور سے بھی میری یہ گزارش ہے بھائیو یہ مولویوں کی ختم نبوت نہیں ہے اکیلے مولوی ختم نبوت کے داعی نہیں ہے ہمارا رسول نہیں ہے یہ پوری کائنات کے رسول ہیں آج اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ایک گھنٹہ حضور کی محبت پہ وقف کریں گے نا تو خدا کی قسم وہ کام اگر نہ ہو جائے تو قیامت والا دن میری کلے بن پڑے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں وقت گزارا تھا یار آؤ ایک دنیا دار کے پیچھے وقت ضائع کر دیتے ہو ایک دنیا دار کے پیچھے اپنی آپ روح کو اس کے پاؤں میں جو ہے اڑا دیتے ہو چھوڑو ہم بار بار یہی تقاضا کرتے ہیں ادھر ادھر کی نہ بات کر تو بتا یہ قافلہ کیوں ملتا ہمیں راہبوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے علماء عظیم وقار سے میری یہی گزارش ہوگی جمعہ کے خطبہ میں اس موضوع کو اپنا موضوع بنا لو اسی موضوع پہ تقریر کرو ربیع الاول آ رہا ہے 5 منٹ لگاؤ ویسے تو ختم نبوت ہی ختم نبوت ہے لیکن اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں اگر پڑھے ہوئے نہیں نہ ہوں گے ایک کانفرنس تھی جس میں پورے ملک کے مشائخ آئے ہوئے تھے اور علماء کرام میں سچی بات منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں تو افتخار ملت کے خان میں ایک مشائخ نے کہا میں نام نہیں لیتا اس نے کہا مولوی تو بیت میں جبے کبے والے افتخار صاحب آج جو بندی بھی آئے ہیں شیعہ بھی آئے ہیں لیکن ختم نبوت آپ ہی نہیں آئے افتخار ملت کو سردر زیادہ افتخار نظم فیصلہ بات انہوں نے پہلا دیا شکل پڑھو گے سمجھو گے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ آقا بھی آپ سے راضی ہوں گے اس کا خدا بھی جتنی عوام الناس ہے حاضر میں کھڑ کر آتا دل پہ تہیہ کر کے جاؤ اگلی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ کی غلامی ہے قبلہ خالد محمود قادری صاحب
نے ایک رسالہ اس عنوان پہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس سامنے مغچہ کی طرح پہ 150 روپے اس کی قیمت ہے، جو خریدنا چاہے بلکہ خریدنا چاہیے۔ اس میں بہت سارا مواد ہے علماء کے لیے بھی اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی۔ حضرات محترم، حالات پڑھتا کھاتے رہے جب اس دور میں قانون ختم نبوت کو خطرہ ہوا، اس میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی گئی، تو قبلہ بابا خادم صاحب رضوی میدان میں آ گیا، اور بابا خادم صاحب رضوی آپ دیکھیے اب سکولوں میں بھی ختم نبوت کی تقریبات ہوتی ہیں، یہ بابا خادم صاحب رضوی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی اگر تقریبات ہوتی ہیں اس عنوان پہ، یہ بابا خادم صاحب رضوی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور بابا خادم صاحب رضوی نے اس پیغام کو اتنا پھیلا دیا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی حکومت آئے تو ختم نبوت کا نام لینا اسے پڑے گا، بے شک اوپر کرسی لے۔ تو اللہ کے مطلب آن بابا خادم صاحب رضوی کے استعمال میں بابا خادم صاحب رضوی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ دعا کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی شاہدان رسول حاضر ہیں، ان کے اخلاص کی دولت عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بہترین ساتھی بڑے جاندار اور پرمغز گفتگو کی حضرت قبلہ نورانی صاحب والا رحمت کے حوالہ سے الہی ہم سب کو اس فکر پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ علماء اہل سنت کی عمر میں برکت عطا فرما۔ بچوں کو عالم دین، بچوں کو حافظ قرآن اور صحیح معنی میں حضور کا خادم بننے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ مدنی صاحب نے یہ کوشش کی، اللہ کی صحت میں، عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما، اور دور سے قریب سے آئے علماء ہو، طلباء ہو، صلاحہ ہو یا مشائخ ہو یا مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے زعماء ہو، مولا ختم نبوت کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر آئے ہیں، مولا ان کی بھی صحتوں میں برکت عطا فرما۔ گھر گھر میں ہر حال ہر مسجد کے اندر ختم نبوت کے پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک شعر اسلام کا پڑھیں آپ سارے۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ملا، جس سہانی گھڑی چمکا دے چمکا دے پاکا چاند، اس دل افروز ساتھ بیلا کو سلام مصطفیٰ جانے دست بزا کھڑے آقا حاضر پیش کرتے ہیں غلام ماشاءاللہ حاصل پور سے تشریف لائے ہوئے میرے استاد محترم قبلہ اعظم سعیدی صاحب اختتامی مجھ سے دعا فرمائیں گے، اور میرے استاد محترم حاجی عبدالستار صاحب جن سے میں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا، ان کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں۔ عزتوں کے تاج ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے شاگردوں کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب حضور کے سنی غلام جو ہیں حضور کے سپاہی بن جائیں، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوشش کریں۔ یا اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے خطباء کی عمروں کو دراز فرما، جنہوں نے اتنے حسین الفاظ میں حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا اور ہماری اسلاف کی تاریخ کو بیان کیا۔ اے اللہ انہیں اور زور بیان عطا فرما۔ اے اللہ علماء کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ ہمارے درود و سلام کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو کوششوں کو قبول و منظور فرما، اور حضور کا سچا پکا سچا غلام بنا۔ وصلی علی جمیع الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام احباب کا شکریہ، حضرات تشریف لائے۔ میرے خصوص آرے والا سے چوڑی اعجاز احمد صاحب، رو کامران صاحب، محمد وقار جٹ صاحب اور ان کے دیگر ساتھی اور رانا محمد عمر صاحب، پریس کلب آرہ والا کے صدر چیئرمین جیسی سے تشریف لانے والے تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور فیصل آباد سے آئے چوڑی محمد اکرم صاحب، خالد صاحب اور دوسرے میرے بھائی اور اشفاق بھائی کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قریب 195 چک میں جی خالد صاحب کا بیان ہے، ضرور اس میں شرکت کیجئے گا۔ اور آج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پہ جو گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے اس پہ میں اعلان کرتا ہوں۔ میں عامر سہیل، پرنسپل دی کیمبرج انٹرنیشنل اسکول گنگو، آج سے انشاءاللہ اپنے اسکول میں ختم نبوت پہ انشاءاللہ میں نصاب پڑھاؤں گا۔ اپنے اسکول میں تمام بچوں کو انشاءاللہ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ بچوں کو ختم نبوت کے معاملے پہ جتنا نصاب ہے انشاءاللہ کروایا جائے گا۔